ایران مذاکرات اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہے، تاہم دھمکیوں کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں۔ یہ کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا۔ کیا ایران واقعی ایک ساتھ مذاکرات اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہے، یا یہ الفاظ خطے کے لیے ایک نئی اور خطرناک حقیقت کا اعلان؟ استنبول میں ہونے والی یہ پریس کانفرنس محض سفارتی بیان تھی یا آنے والے دنوں کے لیے ایک واضح وارننگ؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان راجپوت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں سفارتکاری غالب آئے گی یا تصادم۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا حالیہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب مشرق وسطی اور اس کے آس پاس کے خطے میں سیاسی، عسکری اور سفارتی سرگرمیاں غیر معمولی شدت اختیار کر چکی ہیں۔ استنبول میں ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران عباس عراقچی نے جو موقف اختیار کیا وہ بیک وقت سخت، محتاط اور حساب کتاب پر مبنی دکھائی دیا۔ ان کے مطابق ایران نہ صرف مذاکرات کے لیے تیار ہے بلکہ اگر حالات اس سمت میں گئے تو جنگ کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ بیان اپنے اندر کئی پرختیں رکھتا ہے جنہیں سمجھے بغیر اس کے ممکنہ اثرات کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ عباس عراقچی نے واضح الفاظ میں کہا کہ ایران کو مذاکرات سے اصولی طور پر کوئی مسئلہ نہیں، تاہم دھمکیوں، دباؤ یا طاقت کے اظہار کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں۔ ان کے مطابق اگر مذاکرات ہونے ہیں تو وہ برابری، احترام اور انصاف کی بنیاد پر ہوں گے۔ یہ جملہ دراصل ان حالیہ بیانات اور اقدامات کا جواب سمجھا جا رہا ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے سامنے آئے، جن میں فوجی دباؤ اور ممکنہ کارروائیوں کے اشارے دیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اب ماضی کی ایک مختصر مگر شدید جنگ کے تجربے کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ الرٹ ہے۔ ان کے بقول اس بار حالات اس لیے مختلف ہوں گے کیونکہ ممکنہ تصادم کی صورت میں امریکہ کی براہ راست شمولیت کا امکان موجود ہے، جو کسی بھی جھڑپ کو محدود دائرے سے نکال کر وسیع علاقائی تنازع میں تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ بیان اس خدشے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آئندہ کسی بھی فوجی تصادم کے اثرات صرف ایران اور اس کے مخالفین تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ عباس عراقچی نے یہ بھی کہا کہ ایران کی سلامتی کسی دوسرے ملک کا داخلی یا خارجی معاملہ نہیں۔ ان کے مطابق ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو ضرورت کے مطابق برقرار رکھے گا اور اگر حالات نے مجبور کیا تو ان صلاحیتوں میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ اس بیان میں کسی مخصوص ہتھیار یا حکمت عملی کا ذکر نہیں کیا گیا، تاہم اس کا مقصد واضح طور پر یہ پیغام دینا تھا کہ ایران دفاع کے معاملے میں کسی دباؤ کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ تمام باتیں ایک ایسے مقام پر کی گئیں جہاں ایران اور ترکی کے تعلقات کو ہمیشہ ایک خاص اہمیت حاصل رہی۔ عباس عراقچی کے ترکی کے ایک روزہ دورے کے مقصد نہ صرف دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لینا تھا بلکہ علاقائی اور عالمی سطح پر پیدا ہونے والی نئی صورتحال پر مشاورت بھی شامل تھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس دورے میں ترک صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات بھی ایجنڈے کا حصہ تھی، جس سے اس دورے کی سفارتی اہمیت مزید بڑھ جاتی۔ ترکی کی جانب سے ایرانی وزیر خارجہ کے موقف کی حمایت بھی اس پریس کانفرنس کا ایک نمایاں پہلو تھی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ اسرائیل کو ایسی پالیسیوں سے باز آنا چاہیے جو خطے میں عدم استحکام کا سبب بن رہی ہیں۔ ان کا یہ بیان ایک عمومی سفارتی جملے سے آگے بڑھ کر خطے میں جاری کشیدگی پر ترکی کی تشویش کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ترکی ایران اور امریکہ کے تعلقات کو ایک نئے فریم ورک میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے مطابق انقرہ کسی فوجی حل کا حامی نہیں اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو ہی واحد راستہ سمجھتا ہے۔ یہ موقف ترکی کی اس درینہ پالیسی سے ہم آہنگ ہے جس کے تحت وہ خود کو خطے میں ایک ثالث اور متوازن کردار کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے یہ انکشاف بھی کیا کہ عباس عراقچی سے ملاقات سے قبل ان کی بات چیت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکوف سے بھی ہوئی تھی۔ اس بات کا ذکر اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ترکی ایک ہی وقت میں مختلف فریقوں سے رابطے میں رہ کر کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے مطابق ترکی نہیں چاہتا کہ خطہ کسی نئی جنگ کا سامنا کرے اور نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران عالمی سطح پر تنہا ہو جائے۔ ایران کے اندرونی معاملات کے حوالے سے بھی ترک وزیر خارجہ نے محتاط الفاظ میں بات کی۔ انہوں نے حالیہ مظاہروں میں متاثر ہونے والوں کی تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران کے مسائل ایرانی عوام کو خود پرامن طریقے سے حل کرنے چاہیے۔ ان کے مطابق بیرونی مداخلت سے گریز کیا جانا چاہیے کیونکہ ایسی مداخلت اکثر مسائل کو حل کرنے کی بجائے مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔
अब्बास अराक्ची ने तुर्की की जानिब से इख्तियार किए गए इस मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि ईरान और तुर्की के दरमियान हमेशा करीबी मुशावरत रही है। उनके मुताबिक दोनों ममालिक के ताल्लुकात दोस्ताना और ब्रदराना नोयत के हैं और खित्ते में अमन इस्तेकाम के लिए बायमी ताउन नागुज़ीर है। यह बयान इस बात की निशानदेही करता है कि ईरान मौजूदा हालात में तुर्की को एक अहम सफारती शराकतदार के तौर पर देख रहा है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए बयानात एक ऐसे नाजुक तवाज़ुन की अक्कासी करते हैं जिसमें ईरान एक तरफ अपनी दिफाई और खुद मुख्तार मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं करना चाहता, जबकि दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर रहा। अब्बास अराक्ची के अल्फाज में यह तवाज़ुन वाज़ह तौर पर झलकता है, जहां वो जंग के लिए तैयारी का ऐलान करते हैं मगर साथ ही यह भी कहते हैं कि बातचीत से इनकार नहीं किया जा रहा। इस सूरत हाल में सबसे अहम सवाल यह बनता है कि आने वाले दिनों में अमली तौर पर कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा। क्या सफारती कोशिशें किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगी या फिर दबाव और जवाबी रद्द-ए-अमल का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। तुर्की की सालसी की कोशिश किस हद तक मौसर साबित होगी और क्या अमरीका और ईरान किसी ऐसे फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो पाएंगे जो कशीदगी को कम कर सके। खित्ते के मुबसरीन के मुताबिक अब्बास अराक्ची का बयान दरअसल एक स्ट्रेटेजिक पैगाम है जो बैक वक्त कई सामीन को मुखातिब करता है। एक तरफ यह पैगाम दाखिली सतह पर यह जाहिर करता है कि ईरानी क़यादत किसी भी मुमकिन खतरे से निमटने के लिए तैयार है, जबकि दूसरी तरफ आलमी बरादरी को यह बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि ईरान खुद को मुकम्मल तौर पर अलग थलग नहीं करना चाहता। इस तनाजुर में तुर्की का किरदार भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर जाता है। अंकारा की यह कोशिश है कि वह तमाम फरीकों से राब्ते में रहे, उसे एक मुमकिन पुल की हैसियत देती है। ताहम यह भी हकीकत है कि खित्ते की पेचीदा सियासत में महज नेक नीति काफी नहीं होती, बल्कि अमली इक़दामात और बायमी एतमाद की जरूरत होती है। नाजरीन, फिलहाल सूरत हाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर बयान, हर मुलाकात और हर सफारती इशारा मुस्तकबिल की सिमत का तयन कर सकता है। अब्बास अराक्ची के अल्फाज ने इस बहस को मजीद गहरा कर दिया कि आया ताकत का तवाज़न ही अमन की ज़मानत बनेगा या फिर संजीदा और गैर मशरूत मुज़ाकरात ही इस बहरान का हल निकाल सकते हैं। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गैर जानबदार, तफसीली और गहरे तज़किये आप तक पहुंचाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।